کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد جو میری ذمہ داریاں ہیں تو ان کا کیا ہوگا. جو مسلمان ہیں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو میری بیوی ہے نا، جو میری زندگی کے دیگر رشتے ہیں، وہ جب تک میں زندہ ہوں وہ رشتے ہیں، جب میں مر گیا وہ رشتہ داری ختم. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن تو ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، چھپیں گے، کیونکہ یہ جو دنیا کی محبت اور رشتہ یہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ ضرور پتا ہوگا کہ دنیا میں یہ میرا باپ تھا. اب جب تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ان سے کوئی حقوق وابستہ ہیں، کہیں ان کے سامنے نہ آ جاؤں. ماں اپنے بیٹے سے چھپے گی، بیٹا اپنی ماں سے چھپے گا، ان کو نیکیاں نہ دینی پڑ جائیں. تو جب انسان کی سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے وہ رشتہ داری دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا نظام قائم کیا نا لوگوں کے ذریعے، یعنی میرے ذمہ میرے بچوں کا رزق لگا دیا، یہ اللہ نے لگایا. تو رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ اسباب قائم فرمائے ہیں جن کے ذریعے وہ اس رزق کو پہنچاتا ہے اور تقسیم کرتا ہے اپنی مخلوق تک. میرے دنیا سے چلے جانے سے اللہ کا نظام ڈسٹرب نہیں ہوتا. میں کوئی اتنا اہم نہیں ہوں. دنیا کے سب سے اہم ترین انسان اور کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جب دنیا سے تشریف لے گئی تب بھی یہ رزق کا نظام ڈسٹرب نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے یا آپ کسی اور کے جانے سے یہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو اللہ اپنے بندوں کو، جس طرح میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا بیٹا بھی اتنا ہی اللہ کا بندہ ہے اور میری بیوی بھی اتنی ہی اللہ کی بندی ہے. تو یہ چیز تو ذہن سے نکال دیں کہ شاید ان کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری فلاں یہ ہے، یہ میری ذمہ داری، ان کا خیال کون کرے گا. ان کا خیال پہلے بھی اللہ ہی کر رہا ہے اور آپ بھی اللہ ہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. جب آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور اللہ کی کسی اور کی ذمہ داری لگائے گا. تو یہ چیز تو بالکل ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے.